قرآن مجید کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت۔ قرآن مجید ایسی زندہ جاوید کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ دار خود رب العالمین اللہ کریم کی ذات عالی شان ہے۔ یہ کتاب لا ریب کتاب مبین، قیامت تک آنے والوں کے لیے ذریعہ ہدایت و رشد اور راہ نجات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن مجید کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی خود اللہ رب العالمین کو تمام مخلوق پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو میر منشی ہیں اور نیک کار ہیں، اور جو شخص قرآن مجید کو اٹکا ہوا پڑھتا ہے، اس میں وقت اٹھاتا ہے، اس کو دوہر ثواب ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے، اس کے لیے اس حرف کے عوض ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، یعنی 30 نیکیاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو آدمی قرآن مجید پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی اگر وہ سورج تمہارے گھروں میں ہوں۔ بس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عامل ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن کریم پڑھا پھر اس کو حفظ یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اور اس کے گھرانے میں ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی ہے، اور ایسا جھگرالو ہے کہ جس کا جھگرا تسلیم کیا گیا ہے۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے اس کو یہ جنت کی طرف لے جاتا ہے، جو اس کو پشت ڈال دیتا ہے اس کو یہ دوزخ میں گرا دیتا ہے۔ وضاحت: قرآن مجید اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والوں کی شفاعت اللہ رب العالمین سے کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے اور جنت کا وارث بنا دیں گے۔ اور اس کے برعکس جو شخص نہ قرآن کریم کو پڑھے اور نہ ہی اس کے حرام کو حرام جانے، یعنی اتباع و عمل نہ کرے، یہ اس کو دوزخ میں گرا دے گا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے دل میں قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ بمنزلہ ویران گھر کے ہے۔